اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اچھا جی، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف مثالیں دے کر سمجھایا۔ اب یہ پہلے سپارے میں دوسرے رکوع میں تین مثالیں موجود ہیں، اور ایک مثال اس کی یہ ہے کہ جو لوگ اپنی من مانی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو نہیں مانتے یا اس پہ صحیح طرح سے عمل نہیں کرتے، تو یہ ان کا جو ہے نا وہ آخرت میں پھر آگے اس طرح سے حساب کتاب اس کا بنتا ہے کہ جیسے کسی بندے نے بہت محنت کی، اس کا کوئی باغ تھا یا اس کا کوئی کاروبار تھا، تو وہ جو ہے نا اچانک کہیں آگ لگ کے ختم ہو جائے یا کہیں زلزلہ آ کے ختم ہو جائے، یا جو ہے نا کہ کسی بھی طرح سے وہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح سے مثال جو ہے نا وہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ روشنی ہو، گھر بار ہو اور کوئی محفل لگی ہو، تو اچانک جو ہے نا وہ چراغ بجھ جائے، اندھیرا ہی اندھیرا پھیل جائے، کوئی کسی کو کچھ بھی پتہ نہ چلے، تو ترتیب خراب ہو جائے۔ پھر یہ جو لوگ نہیں ماننے والے، ان کے بارے میں کہا کہ یہ گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، حالانکہ انسان جو ہے نا وہ اپنے حساب سے دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، تو ڈاکٹری حساب سے تو وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ جب خیال نہ آئے کسی چیز کا، جب کسی طرف کو خیال نہ ہو، تو پھر جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے جس طرح پھر آپس میں ہم بات کرتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی نہیں بولتا تو اسے کہتے تو گونگا بول۔ بعض اوقات جو ہے نا وہ کوئی ایسے چلتے چلاتے کسی کے بیچ میں بازار میں بھی ٹکرا جائے تو وہ کہتا تو اندھا، یا وہ کسی کی بات نہیں سنتا تو لوگ کہتے تو بہرا۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر جب میرے پیغام کو لوگ نہیں سمجھتے، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو یہ گونگے، اندھے، بہرے ہیں، یعنی کہ ان کا اس طرف کو کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی مثال اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ دیکھے جس طرح سے جو ہے نا بجلی آسمان سے گرجتی ہے تو ایک منٹ میں وہ جدھر مرضی تہس نہس کر دے، جس مرضی مکان کو ملیا میٹ کر دے، کہیں پہ جو ہے نا وہ آگ جلا دے، تو وہ جو ہے نا ایک منٹ میں جو ہے نا وہ لوگ گھیرے جاتے ہیں جیسے ہی بجلی کڑکتی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اس سے پھر انسان بچ نہیں سکتا۔ تو چاہیے لوگوں کو کہ لوگ چیزوں پہ غور و فکر کریں اور اس مالک کے آگے جو ہے نا وہ عاجزی رکھیں، آپس میں طریقہ کار ٹھیک رکھیں۔ پھر آگے اسی میں ایک جگہ پہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کسی کو مچھر کے برابر مثال دیتے ہوئے بھی۔ تو ظاہری بات ہے کہ انسان جو ہے نا وہ مثالوں سے سمجھتے ہیں، اسی طرح سے قرآن مجید نے ایک طریقہ کار بنایا سمجھانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔